الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان اور انسان کے ساتھ میں ہوں سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، یا خواہ وہ انسان ہیں، حیوانات ہیں، پرندے چرندے، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی اینڈنگ ٹائم پیریڈ ضرور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی تو صرف اللہ رب العزت کی ذات، جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات ہے۔ سورہ رحمان آیت 26 اور 27 میں ارشاد باری تعالی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اس کائنات کی خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ رہے گی، اس دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت 85 میں ارشاد باری تعالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک اجنبی اور مسافر کی طرح اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں جو بھی کوئی پلاننگ کرے، کسی بھی کام سے ریلیٹڈ کوئی بھی منصوبہ بندی کرے، سب سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ یہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمیشہ کسی نے بھی نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے خوبصورت گھر دنیا میں بنانے کی بجائے، خوبصورت سے خوبصورت ترین یا بہترین کام دنیا میں کرنے کی بجائے انسان آخرت کے لیے بہترین اجر و ثواب تیار کرے۔ علامہ اقبال اس حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو غفلت کی زندگی نہ گزار، ہمیشہ سویا ہوا نہ رہ، بلکہ اس بات کا خیال کر کہ تو نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اس لیے اپنی روح کو پاکیزہ کر، اپنی شخصیت کو مزکی بنا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے بنایا تاکہ وہ آزما سکے، وہ چیک کر سکے کہ کون انسان بہترین کام کرتے ہیں اور کون انسان اپنی زندگی ایک غافل انسان کی طرح گزار دیتے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اس نے موت اور زندگی کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ وہ پہچان سکے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اس دنیا میں آخرت کے لیے بہترین جو ہے کارساز تیار نہیں کیا جا سکتا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کی جو بہترین تیاری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، یہ اس میں یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جان لیں کہ کون بن دیکھے ان پر ایمان لاتا ہے، یعنی جو حقیقت یا جو جن احکامات یا جن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، یا جو تعلیمات انہوں نے ہم تک پہنچائی تھیں، ان تعلیمات پر، ان تمام تعلیمات پر بغیر دیکھے کون لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔
تو اگر ہم ان تمام تعلیمات پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح سے اسٹے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت بہترین ہوگی۔ لہٰذا کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم جتنا بھی اس دنیا کے لیے بہترین اپنے لیے سہولیات پرووائڈ کریں، اچھے اچھے کام کریں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں، سارے کام کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں رہ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم نے ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ دن کب آ جائے، کیسے آ جائے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنا اینڈنگ ٹائم پیریڈ نہیں جانتا، بے شک وہ اللہ رب العزت سے لکھوا کے آیا ہے، لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کو کب موت آئے گی اور کس وقت آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، دنیا محض کھیل تماشا ہے، کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ایک ہمیں خواب کی طرح لگے گا۔ اس حوالے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے نا ایک خواب کی طرح ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے بچپن سے لے کر اب تک اگر ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس ٹائم کیا کیا، ہم نے کس ٹائم کون سا کام کیا، کس ٹائم کیا کام نہیں کیا، اور کس دن کیا پکا کے ہم نے کھایا، کس دن اسکول گئے، کس دن کالج گئے، اس دن کیا تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہم سارے ہم میں سے بہت سارے لوگ 20-25 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کس دن کیا کام کیا تھا۔ اسی طرح جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تو بھی ہم نہیں جان سکیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیا کام کیے، کیا اعمال کیے، اور ان تمام اعمال کو دکھانے کے لیے ہمیں ایک کتاب دے دی جائے گی جس میں ہر انسان کا نامہ اعمال درج ہوگا، اور جب کوئی انسان اس کتاب کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بات، کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، اس میں تو سب کچھ ہی لکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے ناظرین اکرام، اس دنیا میں لمبی لمبی پلاننگز کر کے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر کے آخر جانا تو وہی ہے جو ہمارا ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہے اپنے اعمال کے مطابق جو اچھے اعمال کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی بہت اچھی جگہ ہوگی، اور برے اعمال کرنے والے کا جہنم ٹھکانہ ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی بری جگہ ہوگی، اور وہاں پہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض ایک کھیل تماشا ہے۔ اس حوالے سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے نا دو گھر ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ اگر انسان چاہے تو اپنے اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت محنت کرے، بہت زیادہ اسٹرگل کرے اور اپنے اگلے گھر کو بھول جائے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں ناظرین اکرام، دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے نا تو اسے اس طرح سے رہنا چاہیے کہ جیسے وہ ایک ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنا سر بھی نہیں ہلا سکتا، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے بھی اسے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں پانی پلا دیں۔ لیکن ہم دیکھیں، ہم اس دنیا میں اتنا اپنے آپ کو مگن کرتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے حدود ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، کچھ لیمیٹیشنز بتائی ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اگلے گھر میں جہاں پہ ہم نے جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یعنی ہمارا آخرت کا گھر جو ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اگر کچھ سیکریفائسز کرنی بھی پڑیں تو ہمیں کوئی اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ قربانیاں دے لینی چاہیے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 1263 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کہ
دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہو۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے، صحیح بخاری کی ہی یہ روایت ہے 950 نمبر، اس میں بھی یہی والی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہے۔ یعنی جو چیز اپنی ہے ہی نہیں تو وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی رنگینیوں میں انسان اتنا مگن ہو جائے کہ اپنا جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے کوئی کام، کوئی کسی طرح کے اعمال کرنے کا انسان کو ٹائم ہی نہ ملے اور وہ اپنے لیے ٹائم بچانا بھی نہ چاہے۔ اللہ رب العزت انسان کو ہمیشگی کی زندگی کے لیے خوبصورتی اور انعامات تیار کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں رہنے کے لیے انسان جنتیوں جیسے اعمال کرے۔ اس حوالے سے سورہ الواقعہ آیات 87 سے 89 ان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم۔ یعنی اس میں یہ جو آیات ہیں نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنت کی خوبصورتیوں کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ نبا کی آیات بینات بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، جن میں یہ آیات ہیں 31 سے 36 تک۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وقوائب اطرابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا الا حمیما وغساقا۔ یعنی یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں جنت کی خوبصورتی اور جنت میں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو انعامات دینے ہیں، اس حوالے سے کچھ خوبصورت باتیں بتائی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، فکر آخرت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے تھے فکر آخرت کے حوالے سے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کی خوبصورتی کے حوالے سے کہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے ہمارے اعمال کے ذریعے ہماری زندگی، یعنی ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو خوبصورت ہو سکتی ہے اور یا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ٹاپک ہے، چونکہ رحمان اور انسان کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، ہمارا پروگرام رحمان اور انسان کے عنوان سے ہے، تو رحمان اور انسان جب ان دونوں کے نام اکٹھے آتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ قائم ہونا چاہیے، اور وہ اسٹرانگ ریلیشن شپ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب انسان اس دنیا میں رہ کے وہ سب کچھ کرے یا وہ سب کچھ کرنا چاہے جس کا تعلق اللہ کی رضا سے ہو اور اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ فکر آخرت رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا جو کام ہے یا ان کی یہ جو سیکریفائس ہے کہ دنیا میں انہیں سارا کچھ بہت خوبصورت بہترین نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی رضا کو فوقیت دی، بہت سارے کام ایسے ہوئے جو وہ نہیں کر سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی بتائی ہے۔ یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، یعنی ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کا وہ جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ازلی اور ابدی ہے۔ دنیا ٹیمپریری سٹینگ پلیس ہے، اور جو آخرت کا ہمارا گھر ہے، جو بھی ہمارے مقدر میں ہے، چاہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے، یا ہم اپنے اعمال کے ذریعے جو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ہمارے لیے ٹیمپریری پلیس نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت
ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی جو جماعت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کی ناک میں نہ تو رینٹ آئے گی اور نہ یہ اپنی ناک جھاڑیں گے، اور نہ ہی انہیں پیشاب یا پخانے جیسی یہ دنیا میں یہ جو رفع حاجت ہوتی ہے انسان کو، قضاء حاجت، اس طرح کی کوئی ان کو سچویشن پیش نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے کے برتن جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے، کھانے کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، سبحان اللہ، اور ان کی انگوٹھیاں عود کی لکڑیاں جڑیں گی۔ ان کا جو پسینہ ہے، ان کا پسینہ خوشبو کی طرح سے معطر ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کا حسن ان کے لباس کے نیچے سے نمایاں ہو رہا ہوگا، یعنی لباس انہوں نے پہنا ہوگا، اس کے باوجود ان کی جو اٹریکشن ہے وہ ان کو پتہ لگ رہی ہوگی، ان کی اس اٹریکشن کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوں گے۔ ان کے دل ایک جیسے ہوں گے، یعنی اب دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی عورت کی ایسے مرد سے شادی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس کا مزاج نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ پھر ساری زندگی بڑی پریشان ہو کے رہتی ہے، بڑی پریشانی میں گزارتی ہے، تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی بیوی بری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا شوہر عطا فرما دیں گے جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یعنی عورت اگر نیک ہے، مرد نیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نیک مرد عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد نیک ہے لیکن اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار یا بد زبان ہے، تو ایسے مرد کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بیوی عطا فرما دیں گے جو کہ اس کے قابل ہوگی، کیونکہ دنیا میں انسان کو سب کچھ نہیں مل سکتا نا، دنیا میں تو انسان کی ہر لمحہ ہر وقت آزمائش ہوتی ہے، تو اس کی آزمائش کی وجہ سے وہ سب کچھ انسان کو نہیں مل سکتا جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ تھے کہ ان کے دل آپس میں ملتے ہوں گے، تو ان کے دل، ان کی سوچیں، سب کچھ آپس میں ملتا ہوگا، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل کرتے رہیں گے، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں یہ دونوں ہر وقت مشغول رہیں گے، ہر وقت کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں یہ نکالیں گے جب یہ اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہوں۔ اس کے بعد دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ دنیا میں کرو گے، جس طرح کے اعمال کرو گے، اس کا صلہ، ان اعمال کا صلہ تمہیں آخرت میں مل جائے گا۔ اس لیے اگر اچھے کام کرو گے وہ بھی تمہارے لکھے جا رہے ہیں، اور وہ لکھے ہوئے تمہیں رجسٹر دکھا دیے جائیں گے۔ جب تم ان رجسٹر کو رائٹ ہینڈ میں اپنے یعنی دائیں ہاتھ میں لو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا جو نامہ اعمال ہے وہ اچھا ہے، اور اگر تمہارے بائیں ہاتھ میں تمہیں سارے رجسٹرز دے دیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تمہارا نامہ اعمال ہے وہ بہترین نہیں ہے، یا تمہارا نامہ اعمال برا ہے۔ اس حوالے سے سورہ زلزال آیت نمبر 6 سے 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یعنی یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلے وضاحت کی تھی نا کہ اس دن سب کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اور جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ یعنی اس کے لیے بہترین ہوگا، اور اگر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کو یعنی اس نامہ اعمال کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ناراضگی کا اس کے لیے باعث ہے، اللہ رب العزت نعوذ باللہ اس سے ناراض ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کیا خوبصورت طریقے سے واضح کیا ہے، آہ قدرت کا ہے شاہکار آدمی، کھا رہا قرب بیہم کی مار آدمی۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، آہ قدرت کا ہے شاہکار آدمی، آہ قدرت کا ہے شاہکار آدمی، کھا رہا قرب بیہم کی مار آدمی، جانے کس جرم کی ہے سزا دیکھ لو، جانے کس جرم کی ہے سزا دیکھ لو، ہے پریشان لیل و نہار آدمی۔ یعنی دنیا میں رہ کے وہ اتنی ٹینشنز جو ہے اپنے اوپر پال لیتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، کامیاب ہو جاؤں، اسٹرگل کر لوں، لیکن اسے پلک جھپکنے تک نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پاس نیکسٹ ٹائم اس کا اپنا ہے یا نہیں ہے۔ یعنی آج میں یہاں پہ بیٹھ کے بات اپنی کر رہی ہوں، اب مجھے نہیں پتہ کہ میں اپنی بات مکمل بھی کر سکوں گی یا نہیں، اور اسی طرح سے ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے
کہ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہم نے اس وقت کے بارے میں بھی جواب دینا ہے اور ہم نے ان تمام کاموں کے بارے میں بھی جواب دینا ہے جو ہم نے دنیا میں رہ کے کیے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کی، ایون یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں ہماری مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ اس ٹائم ہم اس ہاتھ کو اب میں یوں اٹھاتی ہوں تو یہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کو یوں اٹھاتی ہوں تو یہ اٹھ جائے گا، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا کہ یہ میری مرضی کے مطابق کام کریں تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح انسان کے جتنے فزیکل پارٹس ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، سارے کے سارے ہمیں تبھی کام دے سکتے ہیں، تبھی ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں جب تک اللہ چاہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا کھاتا پیتا انسان ایک دم سے بیٹھ سکتا ہے اور ایک دم سے اپنی آنکھیں بھی بند کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ممکن ہے۔ فکر آخرت میں موت کو مسلسل یاد رکھنا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے نہ کرے، ہر وقت روتا دھوتا رہے اور بس ماتم کرتا رہے اور یہ کہے کہ بس موت 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 موت، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سارے کام کرے لیکن اللہ کی رضا ان میں شامل کرے۔ اگر وہ بزنس کرے تو اس میں کسی قسم کی کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اخلاق اچھا رکھے، بد اخلاق نہ ہو۔ بعض لوگوں میں یہ ہم بات سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ویسے میں دل کا تو بہت اچھا ہوں، دل کی تو میں بہت اچھی ہوں، لیکن میری زبان ایسے، مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، پھر مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی خوش اخلاق ہونا بھی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی یہ خصوصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں جو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی رسول اللہ کو اس کی تکمیل کے لیے، لوگوں کے اندر اس چیز کی کمی تھی۔ عرب جو تھے پہلے بد اخلاق تھے، جھگڑالو تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان مبعوث ہوئے تو ان کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں ان کو ختم کریں اور ان میں مکارم اخلاق کی تعلیم عام کریں، یعنی اخلاق جو ہے ان کا بہترین ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا دل اچھا ہے، تو کسی کو ہمارے دل کے بارے میں نہیں پتہ، نہ کسی نے ہمارا دل دیکھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے ہی اپنے خوبصورت دل کی پریزنٹیشن لوگوں کے سامنے شو کرنی ہے، ہم نے پریزنٹ کرنا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا جو کردار ہے وہ یہ پریزنٹ کرے گا کہ آپ کس طرح کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کے اندر مسلمان والی کوئی کوالٹی نہیں ہے تو پھر آپ کا یعنی بینگ اے مسلم کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح سے اخلاق اچھا ہونا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان ایک اچھا انسان ہے اور بہترین انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت میں نیکی اور اعمال صالح کو بہت زیادہ، یعنی بڑی اہمیت حاصل ہے نیکی کو اور اعمال صالح کو۔ مومنین کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، مومن جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتا کہ نیک کام خود ہی کرتا رہتا ہے اور خود ہی سارا نمازیں پڑھتا ہے، خود ہی اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، بلکہ اس کو ارد گرد اپنے معاشرے کی بھی بڑی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ اس نے سب کو جو ہے نا دین حق کی طرف بلانا ہے، تو اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا ہے۔ تو اس کی وہ جو سٹرگل ہے اس کو یہاں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ سوچ کے سٹرگل یہ والی کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہے اور اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، اللہ سے ملنے کا شوق ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ ہے لذتوں کا حریص نہ ہونا، یعنی ایسی زندگی نہ گزاریں جو ہمیں صرف اٹریکٹ کرے اپنی خوبصورتی کی طرف اور آخرت کو بھلا دے اور ہمیں یہ بھول جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔
ہمارا مقصد، ہمارا پرپس کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنے سارے کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے، تم لذتوں کو پاش پاش کرنے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، یعنی کہ لذتیں ہمیں اس دنیا میں ملتی ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے تو ہم اس موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور دنیا کی خوبصورتیوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ فکر آخرت میں بندہ مومن کا کیا کردار ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے مطابق اپنے سارے کام کرتا ہے اور اللہ سے ملنے کا شوق اسے ہوتا ہے، اور ہر وقت یہ اس کے دل میں آس اور امید ہوتی ہے کہ میں ایک دن اللہ سے ملوں گا اور اپنے اچھے اعمال کے ساتھ ملوں گا، اور دنیا میں سب کے لیے فائدے کے کام وہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں اس کے لیے بہترین انعام و اکرام بھی موجود ہوگا۔ صحابہ اکرام کا فکر آخرت کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا کہ صحابہ اکرام اس دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دنیا میں جو انہیں فائدے ملے یا دنیا میں جتنی بھی ان کے پاس فیسیلٹیز تھیں، یہ ساری کی ساری انہوں نے ازلی اور ابدی نہیں رکھیں، بلکہ اس حوالے سے انہوں نے بہت سٹرگل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ جب آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو آپ کس قدر خوشحال تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے اپنی جو جتنی بھی دولت تھی ان کے پاس ان کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنی یعنی ایک فل آف سیکریفائس اپنی لائف جو ہے وہ سپینڈ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ آیا میرے اندر کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک قول ہے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کوئی اور کر دے یا تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرمائے، اور اللہ سے جو ملاقات ہے وہ یقیناً ہم سب نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ سے ملنے کا شوق اور محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh